یا اللہ عبادت و بندگی کے سارے حقوق سے تیرے لیے، یا اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، یا اللہ تیرے کاموں میں کسی کا کوئی دخل نہیں، یا اللہ تو قادر مطلق ہے، مختار کل ہے، یا اللہ یہ قرآن تیرا کلام ہے، یا اللہ کہاں تیرا باعظمت پرجلال کلام اور کہاں یہ عقل کا دوام، یا اللہ یہ گنہگار بندہ، یا اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اپنا کلام پڑھایا، یا اللہ تو اس کو قبول فرما لے، مولا تو قبول فرما لے، یا اللہ ایک کروڑا ہمارے اعتراف ہے، یا اللہ میں تیرے کلام کی تلاوت کا حق ادا نہیں کر سکتا، مولا تو میرے اس قصور کو معاف فرما دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ تو نقطہ نواز ہے، یا اللہ کوتاہیوں کو معاف فرما دے، یا اللہ پڑھنے کے دوران تلاوت کے دوران جو کیفیت ہونا چاہیے تھی مولا وہ کیفیت نہیں رہی، یا اللہ اس قصور کو معاف فرما دے، یا اللہ تیری عدالت میں اس کا اعلان نہ کرنا ہم سے، یا اللہ ہم مجرم ہیں، گناہگار ہیں، یا اللہ کروڑا ہمارے اعتراف ہے، یا اللہ ہماری زندگی گناہوں میں لدی ہوئی ہے، اے مولا تم نے معاف فرما دے، یا اللہ تیرے کلام کی نسبت سے یا اللہ یہ تم نے اپنے کلام کی تلاوت کی توفیق پر رحمت فرمائے، یا اللہ تو اس کو قبول فرما، یا اللہ جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو معاف فرما، یا اللہ جانے ہیں، یا اللہ جان بوجھ کر یا نادانستہ طور پر جو کوتاہیاں ہوئی ہیں مولا انہیں معاف فرما دے، یا اللہ سامعین سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو بھی معاف فرما، سننے والوں سے اور سننے والیوں سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں مولا انہیں معاف فرما، یا اللہ ان کا معاملہ فرما، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، عائشہ و خالد کی مغفرت فرما، یا اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے عائشہ و خالد جو دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، اپنے نیک و صالح بندوں میں ان کے شامل فرما، جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام نصیب فرما، یا اللہ دین دنیا کی بھلائیاں ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ گناہگار ہیں، یا اللہ خطاکار ہیں، سیاہگار ہیں، ہم کو اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، مولا تو ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ دیکھ تیرے نافرمان بندے یا اللہ کیسا ظلم اٹھا رہے ہیں، یا اللہ لاچار ہیں، مجبور ہیں، یا اللہ ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے لیکن تو سب سے بڑھ کر طاقت پر ہے، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ مسلمانوں کی جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حرمین شریفین کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت
حفاظت فرما، جہاں جہاں روئے زمین پر مسلمان پریشان ہیں یا اللہ سب کی مدد فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ تیرے بندے باطل کے مقابلے میں جہاں پر زن بیکار ہے یا اللہ ان کی مدد فرما، ان کو استقامت نصیب فرما یا اللہ ان کے قدموں پہ جما دے یا اللہ یا اللہ یا اللہ مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما یا اللہ دینی جماعتوں کی حفاظت فرما یا اللہ قرآنی محفلوں کی حفاظت فرما یا اللہ قرآن فہمی کے لیے جہاں جہاں کام ہو رہا ہے یا اللہ ان کی مدد فرما یا اللہ ان کو بقا اور برکت عطا فرما یا اللہ ان کے کاموں میں برکت نصیب فرما یا اللہ قرآن فہمی کا ہم کو ذوق نصیب فرما یا اللہ قرآن سے ہمارا رشتہ مضبوط فرما دے یا اللہ ہم کو اپنے گناہوں کا اعتراف ہے مولا تو ہمیں معاف فرما دے یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ہم کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرضدار ہیں ان کو قرض سے خلاصی نصیب فرما یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد نصیب فرما یا اللہ جو حضرات اپنی بچیوں کے سلسلے میں فکر مند ہیں یا اللہ ان کی فکروں کو دور فرما یا اللہ ان کو نیک و صالح جوڑے نصیب فرما یا اللہ ان کو نیک و صالح جوڑے نصیب فرما یا اللہ جو بے قصور گرفتار ہیں یا اللہ ان کی باعزت رہائی کے فیصلے فرما یا اللہ ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرما یا اللہ ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرما یا اللہ یہ ماہ مبارک جو اپنی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ کر ہم سے رخصت ہو رہا ہے یا اللہ جیسے قدر ہونا چاہیے تھی ہم سے نہیں ہو سکے یا اللہ ہمارے اس قصور کو معاف فرما یا اللہ ہمارے اس قصور کو معاف فرما، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما یا اللہ ہم نے ایک سجدہ بھی ایسا نہیں کیا جو تیرے شاہیہ کے ساتھ ہو، مولا تو معاف فرما دے، جو نقطہ نواز ہے یا اللہ تو معاف فرما دے یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، قرآن پڑھنے اور سننے کو قبول فرما، معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرما یا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ افطار کے وقت دعائیں ہم نے کی ان کو قبول فرما، قیام اللیل کو قبول فرما، تہجد کو قبول فرما یا اللہ تیرے بندوں نے جو نیکیاں کی ہیں یا اللہ ان سب نیکیوں کو قبول فرما یا اللہ دین دنیا کی تمام بھلائیاں ہم کو نصیب فرما، آخرت کے منازل ہمارے لیے آسان فرما، عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما، عذاب نار سے ہماری حفاظت فرما، منصرات کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، روز محشر اپنا دیدار نصیب فرما، اپنے حبیب پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم کو نصیب فرما یا اللہ ہم کو ایسا بنا دے کہ تیرے رسول ہماری شفاعت فرمائے یا اللہ ہم کو ایسا بنا دے کہ تیرے رسول ہماری شفاعت فرمائے یا اللہ آپ کی مبارک نورانی ہاتھوں سے بھی جامع کوثر نصیب فرما یا اللہ روز محشر کی رسوائی سے اللہ ہم سے بھی حفاظت فرما یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کا اعلیٰ درجہ نصیب فرما یا اللہ ہر محتاجی سے ناکارہ زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما، حاسدوں کے حسد سے ہماری حفاظت فرما، شریروں کے شر سے حفاظت فرما، فتنوں کے فتنے سے حفاظت فرما، ساحروں کے سحر سے ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما یا اللہ ہر انتشار سے اس ملک کی حفاظت فرما یا اللہ یہاں کے حکمرانوں کو انصاف کی توفیق مرحمت فرما یا اللہ ہمارے حق ملک کو انصاف کی توفیق مرحمت فرما یا اللہ یہاں کی اکثریت کو ہدایت نصیب فرما یا اللہ ہر قسم کی برکتیں اس ملک کو عطا فرما یا اللہ ہم بہت قصوروار ہیں یا اللہ بہت قصوروار ہیں یا اللہ مجرم ہیں، گناہوں کی رٹی سر پر رکھی ہے، تحفہ ندامت سان ہے یا اللہ تیرے ہاتھ سے معافی ہے یا اللہ تو ان کو معاف فرما دے یا اللہ تو ان کو معاف فرما دے یا اللہ مجرم ہیں، اقراری مجرم ہیں یا اللہ تیرے در کے بھکاری ہیں یا اللہ فقیر ہیں، تیرے در کی بھکاری ہیں یا اللہ تجھ سے تیری رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں یا اللہ تو ان کو محروم نہ فرما یا اللہ تو ان کو محروم نہ فرما یا اللہ اگر کوئی ماں اپنے کوئی بچہ روئے تو ماں اس کو ملا کر اٹھا لیتی ہے یا اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے یا اللہ تو ان کو معاف فرما دے، ہمارے قصور معاف فرما دے یا اللہ اس مسجد کی حفاظت فرما یا اللہ اس مسجد کی
فرما یا اللہ عبدالرزاق صاحب کی مغفرت فرما اور دیگر تمام کارکنان جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اور جنہوں نے اس مسجد کے لیے محنت کی ان سب کی مغفرت فرما ان سب کے درجات بلند فرما یا اللہ جو موجودہ ہیں یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ صحت و عافیت کی زندگی نصیب فرما یا اللہ دین دنیا کی بھلائیاں ہم سب کو نصیب فرما یا اللہ اس مجمع کے ہر فرد کی حفاظت فرما اس مجمع کے ہر فرد کی جائز تمنا کو پورا فرما دے یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کی جائز حاجت کو پورا فرما تیرے جن بندوں بندیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اور ان کے نام بھی جانتا ہے تو ان کے کام بھی جانتا ہے ان کی ضروریات کو ان سے زیادہ جانتا ہے مولا تو ہر ایک کی جائز حاجت کو پورا فرما دے ہر ایک کی ضروریات کو پورا فرما دے یا اللہ ہر ایک کی جائز تمنا کو پورا فرما یا اللہ ان کی ضروریات کا تکفل فرما یا اللہ اپنے خزانہ غیب سے ہم سب کی مدد فرما یا اللہ تیرے خزانہ بہت وسیع ہے یا اللہ ہماری جھولیاں چھوٹی ہیں مولا تو ہم کو عطا فرما دے یا اللہ بھکاریوں کو عطا فرما دے یا اللہ تیرے گھر کے بھکاری ہیں تیرے گھر کے فقیر ہیں یا اللہ تو اس کو محروم نہ فرما یا اللہ تو احکم الحاکمین ہے مالک الملک ہے یا اللہ ہم کو محروم نہ فرما ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ دین دنیا کی تمام بھلائیاں نصیب فرما ہم تجھ سے ان تمام بھلائیوں کا سوال کرتے ہیں جن کا سوال تیرے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور ان تمام شرور و فتنوں سے پناہ مانگتے ہیں جن سے ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی یا اللہ کو ہمیں معاف فرما دے ہماری مغفرت فرما دے یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے یا اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرما دے یا اللہ کبیرہ صغیرہ بڑے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں جو گناہ سرزد ہوئے مولا انہیں معاف فرما یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما ہم سب کی مغفرت فرما یا اللہ جس سے تیری رحمت کی اور تیری مغفرت کی ہم بھیک مانگ رہے ہیں یا اللہ تو کو محروم نہ فرما یا اللہ یہ مبارک رات ہے یا اللہ یہ مجمع یا اللہ تیرے کلام کی نسبت سے آیا ہے یا اللہ اس مجمع کے ہر فرد کی جائز تمنا کو پورا فرما دے یا اللہ کسی کو محروم نہ فرما